جزیر ہنما عرب کے صحرا میں خیبر کان خلستان مکرہا تھا۔ یہ کھجور کے درختوں اور ٹھنڈے تازگی بخش پانی کی جگہ تھی۔ خیبر ایک اہم مقام پر بھی واقع تھا۔ یہ مدینہ کے شمال میں تجارتی راستوں پر واقع تھا، اس لیے جو بھی اس پر قابض ہوتا وہ ایک قیمت یا نام کا مالک ہوتا۔ خیبر کے یہودی قبائل صدیوں سے وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کے تحفظ کے لیے مضبوط قلعے بنائے تھے۔ وہ ماہر جنگ جوا اور کسان، تاہم مدینہ کے مسلمانوں اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ حال ہی میں معاہدہ حدیبیہ پر دستخط ہوئے تھے۔ اس معاہدے نے مسلمانوں اور مکہ کے قبیلہ قریش کے درمیان امن قائم کیا تھا، تاہم کچھ ہی یہودی قبائل نے اس معاہدے کو ایک خطرہ کے طور پر دیکھا۔ انہیں متحد ہمسلم قریش اتحاد کا خوف تھا۔ سازشوں کے چرچے ہونے لگے۔ کچھ یہودی رہنماؤں نے مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ حساس باز کی۔ وہ ہم دین ہمیں بڑھتی ہوئی مسلم برادری کو کمزور کرنے کی امید رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افواہیں سنی۔ وہ جانتے تھے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ خیبر اپنی اہم جگہ پر دشمن کی جانب سے ناپسندیدہ عزائم کے ساتھ ایک بڑا خطر بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو اپنی حفاظت کو یقینی بنانے اور مستقبل کی جارحیت کو روکنے کے لیے حرکت میں آنا پڑا۔ خیبر کی صورتحال مزید خراب ہوتی گئی۔ یہودی قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ پچھلے معاہدوں کو توڑ دیا تھا۔ انہوں نے دوسرے قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھی اکسایا تھا۔ اسغداری کا جواب دینا ممکن نہ تھا۔ مسلم برادری کی حفاظت اور سلامتی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ طاقت کا مظاہر ضروری ہے۔ مسلمان خیبر پر چڑھائی کریں گے۔ یہ مہم فتح الچ کے بارے میں نہیں تھی، یہ دفاع اور اپنی برادری کی بقا کو یقینی بنانے کے بارے میں تھی۔ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنے ہتھیار اور رسد جمع کیے۔ انہوں نے ہمتاور رہنمائی کے لیے دعا کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا سامنا ایک خطرناک دشمن سے ہے۔ خیبر کے یہودی اپنی جنگی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے، تاہم مسلمان اپنے دین اور اپنی برادری کا دفاع کرنے کے لیے یہ پرعزم تھے۔ وہ اللہ پر بھروسہ اور ہمت کے ساتھ پیش آنے والے تمام چیلنجوں کا سامنا کریں گے۔ مسلم الشکر 628 عیسوی میں مدینہ سے روانہ ہوا۔ وہ مختلف قسم کے لوگوں کا ایک گروہ تھے۔ کچھ جربہ کار جنگجو تھے، دوسرے عام لوگ تھے جو اپنی برادری کا دفاع کرنے کے کال کا جواب دے رہے تھے۔ وہ اپنے ایمان اور انصاف کے لیے اپنی لگن سے متحد تھے۔ خیبر کا سفر طویل اور دشوار گزار تھا۔ صحرا کی مسافروں پر پڑ رہی تھی، کھانا اور پانی نیب تھا، پھر بھی مسلمانوں نے ثابت قدمیت کھائی۔ انہوں نے اپنے ایمان اور ایک دوسرے سے طاقت حاصل کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح اپنی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مشکلات میں شریک ہوئے۔ انہوں نے امید اور یقین کے الفاظ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ ان کی جدوجہد صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ خیبر کی طرف مارچاں کی برداشت کا امتحان تھا، یہاں کے ایمان کا بھیا امتحان تھا۔ انہوں نے صبر اور دعا کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم سلمان خیبر کے قریب پہنچے تو انہیں اپنے پہلے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں نے قلعوں کے ایک جال میں خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ چٹانی پہاڑیوں کے اوپر واقعی مضبوط قلعے میں گھسنا مشکل تھا۔ مسلمانوں نے پہلے قلعے کا محاصرہ کر لیا، تاہم یہودی محافظوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جیسے جیسے جنگ تیز ہوتی گئی دن رات میں بدل گئے۔ مسلمانوں نے بڑی ہمتاور عزم کا مظاہرہ کیا، تاہم وہ دشمن کے دفاع کو توڑنے سے قاصر رہے۔ مایوسی نے مسلم کیمپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ابتدائی ناکامیوں نے ان کے حوصلے کو جانچ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو محسوس کیا۔ وہاں کی مایوسی کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ صبر کریں اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔